اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مورخہ 22 اکتوبر اتوار کا دن ہے اور ہم آج انشاءاللہ اپنے درس کا قرآن کا آغاز جو ہے سورہ الفرقان، یہ 25 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 1 سے شروع کریں گے. صفحہ نمبر ہے 456 456. یہ جو اس وقت مسلم امہ جو 2 ارب کے قریب ہے، اس کی زبوں حالی کا جو ہے وہ کیا اس کا یعنی کیا کاز ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 ارب مسلمان اور ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کوئی ان کا والی باعث نہیں ہے، کیونکہ کتاب الہی سے منہ موڑا ہوا ہے. ہم سب نے کتاب کو پسے پشت چھوڑا ہوا ہے. جب کتاب کو پسے پشت چھوڑیں گے 10 ارب بھی مسلمان کیوں نہ ہو جائیں، وہ ویٹ لیس رہیں گے. ویٹ اس کا ہے قرآن کا. 10 ارب بھی مسلمان ہو جائے کچھ نہیں سنبھال سکتے جب تک ان کے پاس کتاب نہ ہو. یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 1 سے شروع ہو رہی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان. اللہ بابرکت ذات ہے، اللہ برکت والی ذات، جس نے کیا نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا ہے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز سے پیدا کرے، فرق پیدا کرے. حق یہ ہے، باطل وہ ہے. اس وقت باطل چھایا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر. فرقان نہیں ہے گا، فرقان آئے گا تو باطل دم دما کے بھاگ جاتا ہے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہ ہے برکت والی ذات جس نے الفرقان نازل کیا ہے کس کے پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے قرآن. اس کا پرپس بتایا، لیکون للعالمین نذیرا. اس کا مقصد بتایا گیا ہے تاکہ پوری دنیا کو وارن کر دیا جائے کہ یہ ہے الفرقان. ہم تو خود آگاہ نہیں ہیں اس سے، باقیوں کو کیا آگاہ کریں گے؟ لیکونا، تاکہ ہو جا تم للعالمین نذیرا، سب دنیا کو وارن کر دو. قرآن کیا ہے؟ قرآن الفرقان. جب وارن کیا تھا یہی یہود یہ مدینہ سے بھاگ نکلے تھے، اپنے سارے قلعے، سارے اپنے بڑے بڑے مراکز دین سے تھے، دین تھے، وہ مختلف قبائل تھے نا، رضا 3 تھے بڑے قبائل، اور ایک بھی نہیں رکھا. کیوں؟ ایمان کی قوت تھی ان کے پاس بہت بڑی. کوئی جو ان کا پاس سازم و سامان نہیں تھا اتنا زیادہ. ان کی دہشت، ان کی روب قرآن کی وجہ سے. اور جو صحابہ جو قرآن ملنے سے پہلے ان کا نام نشان بھی نہیں تھا ان کا. قرآن سے پہلے، قرآن آنے کے بعد وہ ان کے نام سامنے آئے. ان کی روب سے بھاگ گئے تھے. تو جب آپ نے قرآن کو چھوڑا، آپ کے ٹکے کی مولیاں جتنے ہوا کھڑ گئے. اور 14 صدیاں بیت گئی ہیں، ان کے پاؤں بھی نہیں لگ رہے زمین کے اوپر. کیوں؟
के कुरान को छोड़ा और मुख्तलिफ तरीके ईजाद किए खुद मुसलमानों ने कुरान को छोड़ने के, वैसे पुष्ट उसको डाल दिए अब फिर बेकारी बन के अब चलते फिर तब ये तुम्हारा क्या मूल है? और कुरान से बढ़कर अल हदीस कोई नहीं हो सकती। ये अभी मैं कुरान का एक नाम अल हदीस है, ये जो इन्होंने अदर दिन हदीसों के अंबार लगाए हुए हैं, कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उनका। कुरान है अल हदीस, और इस हदीस के आने के बाद अल्लाह फरमाए कि तुम्हें किस हदीस की जरूरत रह जाती है? हदीस बाद इस हदीस के आने के बाद तुम किस हदीस पर ईमान लाओगे? ये इसके अंदर मौजूद अल हदीस के पास, अल हदीस के मैं आपको बताऊंगा अल हदीस क्या है। ये है अल हदीस, ये हदीस ही नहीं खाली अल हदीस, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री अल हदीस की सबसे बड़ी डिग्री जो अल हदीस है। ये निकाले था 39 सूरत है, इसको छोड़ने से ये बेवजन हो गया मुसलमान। और ये अल्लाह की मदद की आई, बड़े मुझसे सवाल करते हैं अल्लाह की मदद की यार फलस्तीनी, क्योंकि फलस्तीनी अल्लाह के ज़्यादा मुहब्ब है, क्यों आए? कुरान से किसी के पास है नहीं, क्यों आए? वो जुल्म सितम को खुद ही देख लेगा, जो किसी के पर जुल्म करे वो अल्लाह ताला कर लेगा। ये नहीं, ये कहना ये अल्लाह की मदद हमारे क्यों नहीं आए? क्यों आए? तुमसे बढ़ कर हमें मौजूद जो उन्होंने अपने साइंटिफिक नॉलेज के जरिए उन्होंने अपने बात को मजबूत किया हुआ है, तो उनके पास मदद क्यों लिया जाए? उनके क्या कसूर किया? वही भी मानते हैं अल्लाह को, यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, मुनकरीन ऐसे नहीं है। ये देखें, ये गलतफहमी इन मुल्ला ने डाली हुई है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही। कहाँ है फिरका परसों? तूने अल्लाह को समझा क्या हुआ है? अल्लाह की किताब को क्या समझा तूने? तुम तो और जलील रसूल हो गए। तो फरमाया ये 590 सफ़ा है, इसका अच्छी तरह ज़हन में लाएं। ये अल हदीस है, ये कुरान हदीसों का बादशाह है, कलाम में इलाही है। अल्लाह के कलाम से बढ़कर किसी का कलाम भी नहीं रोक सकता। कोई नबी हो या जो आपके ज़हन खाके बने हुए हैं, अलिया है, ये फलाना वल्ला है, टकामा, किसी के कोई वैल्यू किसी बात की अल्लाह की बात के सामने ये एंड है। आखिर भी है, हर इब्तिदा भी इसी बात से, आखिर भी इसी बात से। ये देखें 1444 साल हुए इस अल हदीस को आए हुए, किसी ने नज़र की है? हदीसों के चक्कर में डाल के सारी उम्मत मुस्लिमों का बर्बाद कर दिया ना। बर्बादी का ये सर्टिफिकेट है। कौन से मसाइल हदीसों से तो कौन से मसाइल हल किए जा रहे हैं? तो बता दें, कौन सी इकनॉमिक्स ठीक हो गई है, कौन से मादी मसाइल पैदा हो गए हैं उन हदीसों को पकड़ने से? स्वाय लड़ाई झगड़ को और फिरकों के, और तुम क्या सुनाते हो? उसमें से कन्फ्यूजन पैदा किया हो इंसान के अंदर। तो ये देखें, अल्लाह नज़ारा आसान अल हदीस, ये कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह के अल्फाज हैं, रसूल पर नाज़िल हुए हैं, और उन्होंने बताया हमें ऐसा रसूल जो इस हदीस को दे के गया हो, अल हदीस, वो एक कोई और हदीस जारी कर सकता है अपनी तरफ से? ये इन्होंने बनाया हुआ है, फलां 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 वहाँ तक पहुँचा देते हैं, और साल का कि तुम इनकार नहीं कर सकते, गाटा अड़ा देंगे ना। अगर हदीस का इनकार कर, तुम मुनकर हदीस हो, तुम मुनकर कुरान हो।
الحدیث قرآن ہے. تمہیں کسی نے بتایا نہیں آج کل. یہ میں اس کی باتیں آپ کو سناؤں گا آج. یہ کیا کہتی ہے الحدیث؟ اللہ ہو نزلہ، اللہ نے نازل کی ہے احسن الحدیث. اللہ سے بڑھ کر کسی کے بعد کیسے وہ سب ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی اٹکل پچے ماننے کی ضرورت نہیں ہے جہاں قرآن کی بات آ جائے. اللہ فرمایا کتاب متشابہ مثانی، یہ بھی کہا یہ الحدیث کیسی ہے؟ کتاب متشابہ مثانی، یہ میں نے پھوڑی کتاب ہے، پرت در پرت اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. پرت دفتر آپ یہ کہیں بھی جائیں، یہ جو کام کپڑے کا کہتے ہیں نا، انہوں نے تھان لپیٹے ہوئے یوں کر کے پھراتے ہیں 100 گاج کا پرت در پرت اور نکلتا جاتا ہے. وہ تو پھر ایک رنگ آتا ہے، اس کے اندر کے رنگوں کے بے شمار ڈائمنشن نکلتی ہیں. اس کے اندر زیادہ شیڈ، اس تھان کے اندر ایک شیڈ ملے گا، اس تھان کے اندر مختلف شیڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ہاں، اس کو کیا سمجھا اس کتاب کو؟ یہ کتاب کافی نہیں ہے، کافی یہ کتاب کافی ہے. اللہ کافی ہے کتاب. ہاں، اللہ بھی کافی، کتاب کی کافی. اس کی حکمرانی قائم کرو گے تو تمہاری حکمرانی قائم ہونی ہے. آئی حکمرانی واسطے کتابوں نے متشابہ آتا، اس کا یہ ترجمہ ہی نہیں کر سکے. ملتی جلتی، کیا ملتی جلتی؟ جو ترجمہ پڑھے یہ کیا دہرائی جاتی ہے، دہرائیتیں ملتی جلتی، کیا دہرائیتیں؟ بار بار جڑی پڑھیاں وہ تصریف آیات ہوتا ہے. ایک کتابوں نے متشابہ ملٹی ڈائمینشنز، مختلف جہتیں، ڈائریکشن اس کے اندر سے نکلتی ہے. یہ اس لیے اس کو احسن الحدیث کہا گیا. احسن الحدیث بنا دیے. تمہارے پاس حدیث ہیں جو بندے نے کٹھی کی ہیں، یہ احسن حدیث اللہ نے ڈائریکٹ اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی یعنی کہ ذاتی مننا پسند ناپسند شامل ہی رسول کی. رسول کا تو اپنی خواہش کا 100واں حصہ بھی شامل ہے. یہ چھوڑ کے تب ذلیل ہو گئے. ابھی تو انہیں آگے چل رہے ہیں. گریٹر اسرائیل کا ان کے پاس نقشہ بنا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں بس فلسطین ہوتے کنانا کا جب چاہیں قابو کر لیں، کر لیا نا. آگے چلنا نا، انہوں نے شادی تک جانا ہے کچھ وقت تک. یہ بلا بنان، یہ شروع ہو رہی ہے. یہ تو اچھی کچھ نہیں ہے. آگے اللہ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. کیا ہے یہ ہے الحدیث. اس ادر دین قرآن سے حدیثیں پڑھنے سے کبھی یہ جلا پیدا ہوئی ہے، ارتعاش آیا ہے، کبھی اللہ لگا ہے تمہارے دل کے اندر؟ اس کے پڑھنے سے کہہ رہا ہے تخشعر، جھجھلاہٹ آ رہی ہے انسان کے اندر، جذبہ اس کا اوپر روشنی کر دینا، یعنی ان کے اندر جلاؤ، لائٹنگ ہو جاتی ہے اس کے اندر. یہ ہے تخشعر. پواکے پھینکے پواکے ایمان دی حرارت اور بڑھ دی ہے. تخشعر جلود، یہ جو رونگٹ ہے نا، رونگٹے کہیں نا، ہاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جسم کے بال جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سننے سے. اس کے ملک سے تو دنیا سے بدل جاتی ہے. ہاں یہ ہے تخشعر. ان کے پاس ترجمہ ہی نہیں ہے، ایک کے پاس ترجمہ ہی نہیں ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کی نور بصیرت عام ہو جاتی ہے مومن بالقرآن کی. یہ حدیث
پڑھنے اور سننے کے بعد تاکسائر جلا کسی کو اگنیشن دینا. اگنیشن جیسے گاڑی اسٹارٹ ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اگنیشن آن کرے, وہ مکینک کے بیٹھے ہیں گاڑی کا, یہی کرتے ہیں, دے آدھا اسٹارٹ کر. گاڑی ٹھیک ہو نا, ایک ایسا دکان کی ضرورت ہے. ایمان والا یہ آتا ہے, ایک آئے تھے بیچ ٹھوکرے, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس کے اندر کیا جلا پیدا ہوگی. اور آگے پیرام فرمایا یہ آسان الحدیث کی بات ہو رہی ہے. کبھی سنی ہے آسان الحدیث کیا؟ کبھی رہنمائی لی ہے اس کتاب سے؟ دینا والا ہی کوئی نہیں, لینے کو تھو دینے والا ہی کوئی نہیں. ان کو تو خود نہیں پتا, بڑے علامے بنتے ہیں. یہ آیت پڑھ لیں پھر سے پڑھے اس چیز کو ہو جائیں گے, یہ پڑھ لیں کینسر دور ہو جائے گا, اور یہ تو پڑھیں رات کو پڑھ کے صبح سارے گھر کے میں دورے پھیلی ہوگی. یہ کہاں سے لائے سب تصورات کہاں سے لائے ہو؟ ہمارے سلوکی تعلیم یہ نہیں ہے. ایسا اصل ہی میں بھی یہ تعلیم میری ہے, اور پریکٹیکل پہ زرد ہوتا ہے. ابھی کریں گا بات. آگے پر ہے اللہ جی نے یخشون ربہم, یہ ہوتے ہیں جن کی لوکڑے کھڑے ہوتے ہیں, جو جن کو آپ نے رب کی خشیت تاریخ ہوتے ہیں, جن کے خوش و خضوع, جن کو پتہ ہے نا رب کیا ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. اب آگے فرمایا جب یہ کیفیت تاریخ ہوتی, یہ احسن حدیث کی بات, احسن القرآن ہی یہاں کا, فرقان بھی نہیں کہا, اور کوئی لفظ نہیں آیا. حدیث الحدیث, الحدیث کا مطلب اللہ کی بات, حدیث کا مطلب بات. ہم جو باتیں کریں وہ عربی میں حدیث کہتے ہیں. یہ احسن الحدیث ہے, اللہ نزل الحدیث, کہ اللہ دی نازل کردہ حدیث ہے, اللہ دی نازل کردہ حدیث. فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ذرا ترجمہ تو کر کے دکھا, ترجمہ کرنے والا. ثم دین, آفٹر دین, جب پہلے اللہ کی حدیث سنی, ثم تلین, اس کے ہر اعضاء جھک گئے, انسانی اعضاء, انسانی جلود, یہ جو چمڑا چڑھا ہوتا ہے, یہ اعضاء سرنڈر وک گیا اللہ دے کول, وہ سرنڈر ہو گیا, جھک گیا. وقلوبہم, اور ان کے ذکر, ان کے دل اللہ کے اس ذکر قرآن کے سامنے قرآن سے جھک گئے, قرآن کے آگے جھک گئے. یہ ہے مومن کے اشان. آج کا چیلنج مرا کریں گے, جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. کیا تبدیلی آتی ہے مجھے بتائیں. اور میرا دوست کیا کہتا سر تھی دیکھنا جدوں ایتھے ہم فارغ ہوں گے, اور آخری جا ہوندا مار کا میدان کا میدان افاق کہ جھوٹے کے ان کو بدل چل رہے. ہاں جو مکمل آ گئے, ان کی گردنیں دیکھیں ایسے چلتے ہیں اکڑ کے. ہم پتہ نہیں دنیا, ہاں جی صاحب ہو گئے, پتہ کر لی, بہت کچھ پتہ کر لی کہ میں کیا اچھا. اور میں بزرگ کیتا اور کھولی پھر اپنے گلاف اور دوڑے پھر اور انہوں نے بیگن پیچھے اکٹھا کر دیں سلمان خان پہ. کھانے پینے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں گئے آپ جا کے دیکھیں. اپنے گلاف ہوتے ہیں اور چادریں چھپے, ان کو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, یا ڈال دو اس کی, ڈال دو. یہ حج ہے ہوتے مرے آندا بندہ اللہ دے خوف نہ. کیا میدان کیا کرنے آج ہے؟ وہ کہنا ہے نہیں ٹور دیکھنا, گردانہ نے اکھڑ نہیں جانی ہے, اسے حاجی ہو گئے. اجے ہی جا کے یہ ہاتھی تھے گل سے بیٹھے ہوں. تو کہنا ان کی یہ کیفیت ہے, تلین, نہایت نرمی ان کے اندر آتی ہے. جلودہم, ہر چیز نرم آئی اللہ تعالیٰ. قلوبہم الی ذکر اللہ, یہ ذکر کون, اس کی بات سن کے اللہ تو فرماتا ہے
ذالک حد اللہ، یہ ہدا ہے، یہ آسان الحدیث ہدا ہے بھائی. اللہ کی ہدایت ہی. آپ کو تو کسی نے سنائی ہی نہیں ہوگی یہ آیت مبارکہ. ویسے پیار کریں، کوئی کہتا ہے میرے پیر سے پیار کریں، کوئی کہتا ہے میرے پیر سے پیار کریں. یار کیا تم نے شرک مختلف مظاہر قائم کیے ہوئیں گے. قرآن کی طرف آیا ذالک حد اللہ، یہ ہے ہدا اللہ کی، یہ ہے آسان الحدیث. کہتے ہیں یا ہدی بھی من یشاء، کوئی چاہتا ہے گائیڈنس لینا، ہدا لینا چاہتا ہے، ہدایت اس کو ملے گی، اس ہدایت کی ہدایت اس کے ملے گی جو لینا چاہتا ہے. وہی یشاء کا بھی سنا اگر جو اس کی مشیت کے مطابق، جو اس کے قوانین کی فرق ہے، منشا کے مطابق منشا کے مطابق چلے گا، ہدا اس کو ملے. گی، بالکل ملے گی. ابھی میں آپ کے سامنے ایک آیت لاتا ہوں، یہ ساری امت پر لعنت ہے. ابھی آپ کے سامنے آیت ہے، جب منع کر دیا گیا ہے بات سے تم وہی کام کر رہے. ذالک حد اللہ یہدی بہ من یشاء. کیسا قرآن ہے. بدقسمتی ہے امت کی، میں نے حیث الامت، ہماری بدقسمتی ہے ہدا کے ہونے کے باوجود ہم غیر ہدا یافت ہے. یہ اللہ کرے گا وَمَن یُضْلِلْهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ. جو اس سے دور ہے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں اس کا ہدایت دے گا. ہدایت کیا ہے؟ یہ ہے قرآن، اصلاح نہیں ہے. کوئی صلاح. پاکستان آزاد ہوا لا الہ کی بنیاد پر، نعرے بازی کی ہے نا کہ لا الہ کا نام، اور فوراً بندے قائد اعظم کی ڈیتھ ہوگی اور پرائم منسٹر صاحب لیاقت علی خان آئے تو پتہ ہی ہوگا، جہاز پکڑا اور چلے گئے نصارہ کے پاس، ان کے ہیڈ کے پاس، فرعون کے پاس، امریکہ. اب یاترا کرنے اس کے ساتھ ہاتھ ملا. تمہیں کیا ضرورت تھی جانے کی؟ تمہارے پاس قرآن نہیں تھا؟ اس نے بتایا نہیں تھا ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی؟ بتا نہیں تھا؟ یہ گائیڈ لائن نہیں تھی پڑی؟ لیاقت خان صاحب زندہ آتے تو سوال بھی کر لیتے. یہود اور نصارہ کے ساتھ جہاز پکڑا اور جہاں دوڑ گئے، تو دوڑ گئے تو بس ان کے کلیچے سے میں چلے گئے. آج تک ان کے کلیچے سے میں نکل نہیں سکتے. یہ ہمارے برن کیا ہمارے ساتھ. تو یہ الحدیث کی طرف آؤ. الحدیث قرآن ہدا یہ ہے. اب میں آپ کو بھی بتاتے ہیں تو 5 نکالنا بہت بڑی آیت ہے. مائدہ. ہاں دیکھیں نا 5 51 نکالو ذرا. اپنا محاسبہ تو کریں. مدد نہیں آئی، کیوں مدد آئی؟ تھی بڑے چہرے تھے اللہ دے. کتاب الحدیث کے ہوتے ہوئے تمہیں حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کا زندات ہوتا ہے. وہ یہ ترکی میں کیا ہوتا ہے، وہ حدیثیں میں انہوں نے آج بنا صوفیانہ نظام بنایا ہوا ہے. آئیں جی دیکھا صوفی وہ کیا محافل ہوتی ہیں باقاعدہ، ڈانس کرتے ہیں، ٹوپے بڑے بڑے پہن کے یوں جو گھومتے ہیں ہو. یہ تمہیں سبق دیا الحدیث میں، یہ ہو کر کرتے پھرنا. یہ 5 بڑا ہاں پڑھنا 51. بسم اللہ یہ دیکھا کسی نے بتائی ہوگی یہ آیت دیکھا نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء ہاں بعضهم اولیاء بعض ومن یتولاھم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. یہ مالک کی بات ہے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت. جس نے الحدیث بھیجی 1400 سال پہلے
उसमें दर्ज किया था तुम्हारा क्या ताल्लुक हो ईमान वालों के साथ, साहबा के साथ, रसूलुल्लाह के साथ, हमारा क्या ताल्लुक है यार? ये सुने आया ऐसी 14 साल पहले इसने छुपा के रख दिया। क्यों? इसके अल हदीस खोले ही नहीं, इस हदीस को प्रति कभी गौर नहीं किया। ये क्या कहती? और जाओ जफियाँ डालो जाके बुश उसके साथ, बाइडेन के साथ, बुश के साथ, क्लिंटन के जो पहले गुजरे, ये 70-75 साल जफियाँ डाल देना। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। یہ قرآن ہے، یہ الحدیث ہے، الحدیث کو چھوڑ کر تم کہیں پناہ گاہ تمہیں مل نہیں سکتی، کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں۔ وہ بھی آج آپ کو دیتے ہیں، کوئی جائے پناہ رسول کا کہا گیا ہے، رسول اگر اس الحدیث کو چھوڑا کہیں تمہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ یہ ہے وارننگ، لیکون للعالمین نذیرا، یہ عالمین کے لیے وارننگ دی گئی قرآن نے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جائے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنے اولیاء دوست نہ بنانا، کہ تمہیں غلطی لگ جائے گی تمہیں۔ اور اسرائیل کی امداد کو کون ہے؟ نصارہ ہیں، یہود کی امداد کو نصارہ ہیں۔ اور ہم 20 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان ہیں امریکہ میں، ان کو تو وہاں جلوس کے نکالنے کی آزادی نہیں ہے۔ تو ان یہود نصارہ کو اپنا اس کی وائلیشن کی ہے، ہم نے اس الحدیث کی اس آیت کی وائلیشن کرتے آ رہے ہیں، توڑتے آ رہے ہیں اس قانون کو۔ اگر اس کی بجائے اس کے ساتھ وہ دوستی کی ہوتی قرآن کے ساتھ، کوئی دنیا کی طاقت آنکھ نہ دیکھ سکتی، بلکہ تم رہنمائی دیتے ان کو۔ اور وہ نصارہ جس نے ان کے نبی کو قتل کیا، یہود نے قتل کیا، وہ تو کہتے ہیں قتل کر دیے، ہم تو نہیں مانتے، قرآن بھی نہیں مانتا، الحدیث بھی نہیں مانتی اس بات کو، لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم نے قتل کیا تمہارے نبی کا۔ اور ان کا گاٹ چھوڑ دو، دیکھو ان کی سازش یہود کی، جن کے نبی کو قتل کرنے کا دعویٰ ہے، اس کے ساتھ ہی ان کا آپس میں نیم میل جول ہے، وہی آئے ان کی مدد کو۔ یہ حرامزادہ دھورب انسان ایک بھی نہیں ملک جا کے پر بیڑا کھڑا کر دے، ایک بھی ملک نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ دفاع کرنے کی جائے۔ اور میں ایک پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، ایک انڈیا دا بڑا مشہور ہے ادھر نام کیا جانا، وہ جو بڑا لاجیکل باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے سوال جواب کرتا ہے۔ آپ کو جو بھاگ گیا انڈیا سے، انہوں نے نکال دیا۔ وہ میں سن رہا، کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے اب وہ چندے اکٹھے کریں، چندے اکٹھے کریں، زکوٰۃ دیں فلسطینیوں کو۔ یہ ایسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی، یا دیواروں پہ لکھیں اس کے خلاف، پوسٹر آویزن کریں، ان کے بائیکاٹ کریں پروڈکٹس۔ یہ مشورے آئے ہیں بڑے بڑے مولا کی طرف سے، اور مولا کا دعویٰ کہ یہ قرآن سے الحدیث سے پوچھو کیا کرنا ہے مومن نے۔ یہ دیکھو 8 نکالا، اب ایک شیڈ، یہ ہے کتاب متشابہ، مینی فولڈڈ کتاب، پت در پت چھپے ہو رہے راز جو کسی نے بتائی نہیں ہے امت کو۔ یہ 8 ہے، 8 کی 60 دیکھیں، پڑھی ہیں آپ نے؟ ہاں انفال، صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر 228۔ دیکھیں ذرا میرے بھائیو، کان کھولیں دل کے، دماغ کے کان کھول کے سنیے یہ الحدیث کیا کہہ رہی ہے، الحدیث کیا کہہ رہی ہے، ہمیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہے
آیت نمبر 7 1400 سال ہو گئے اس بات کو. الحدیث میں درج ہے، نکال نہیں سکے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں نکال سکتی آیات مبارکہ کو، اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی. کام لو نام تو تمہاری مرضی، یہ کام تک چلنی ہے الحدیث. بادشاہی اس کی قائم ہونی ہے، باقی ہر چیز اس کے نیچے ہے، تابع رکھنی پڑے گی. پڑھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. جی. اور جہاں تک ہو سکے زور سے، قوت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اور ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی. اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا. دیکھا یار شاہی فرمان سنیا بادشاہ کا، اور اس کے ساتھ تعلق ہو تو پھر بات سمجھ آئے نا. دیکھیں کتنی بڑی اللہ نے ہدایت دی ہے، ہدایت دی اللہ نے چندم پہ نہیں چلایا ملک کو جی، اتنے چنے بھیجی ہوئی ہیں، وہ دیواروں پہ کہتے دیواروں پہ لکھو، چارٹ لگاؤ. یہ میں سن رہا تھا، بڑا معزز آدمی مبلغ اعلیٰ، بینر لگاؤ. ہاں بینرز لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو. اللہ کے بندہ اسے کو ڈالیں گے اور تارا زیادہ بینر اس سے ڈر بیٹھے، اس سے ڈر بیٹھے. یہ الحدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ الحدیث کاش ہمیں کو سمجھانے والا ہوتا، ہماری زندگی کا رخ ہی کچھ اور طرف ہوتا ہے. ہمارا رخ تو بنا ہی نہیں زیادہ باری تعالیٰ کی طرف، اس قرآن کی طرف. یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا دفاع سے غافل نہیں رہنا مومنین، دفاع سے غافل نہیں رہنا. دفاع ایک پیغمبر کے پاس تھا، دنیا سے ڈرتی تھی. اس کا نام ہے سلیمان سلام اللہ علیہ، جن کو جنتر منتر کہانی کی نظر کیا ہوا ہے. اس کے مطالعہ ایسی بےدبانہ گفتگو انہی حدیثوں کی کتابوں آپ پڑھیں، انہی روایتوں میں، انہی تفسیر کی کتب میں پڑھیں. کیا الزامات اس ہستی پر لگائیں، دل کراہت محسوس کرتے. 99 بیویاں تھیں سلیمان پیغمبر کی، انہوں نے بنائی ہیں. حدیثوں میں درج ہے ہماری، ایسی اس الحدیث میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. 99 بیویاں اور نعوذ باللہ بچیاں بھی سنتی ہیں، ہماری مائیں بھی سن رہی ہیں. ان کو خبر نہیں، خبر ہونی چاہیے. پیغمبر کے متعلق ایسی قصے کہانیاں. وہ جی مندری تھی، اس سے معظم تھی، وہ گم گئی، سلیمان فارغ ہو گیا، وہ ساری بادشاہت ختم ہو گئی. وہ کسی پٹھی تھے، پٹ سے وہ چوکدار ہے مچھی، وہ تو لگ پئی اور مچھرا نہیں، وہ مچھلی پڑا. یہ واقعات ہیں جس کو میں سینے سے لگایا ہوا ہے. تفسیر ابن کثیر یہ ایسے پیغمبروں کو ایسے کہتے ہیں. وہ جی اولادی نہیں سی ہو رہی، 100 بیویاں. نعوذ باللہ معذر، میں اب تک ڈرتا ہوں بات کرتے. ایک رات کے میں سب بیویوں کا پاس جاتے تھے، اندازہ لگائیں. اور حدیثوں میں ہی موجود ہیں، یہ بخاری میں 4 حدیثیں
میں اپنی طرف سے ہی نہیں کہا. ان کے سب جتنی بھی کتب تفسیر ہے آپ دیکھیں بڑی پڑی کیا اس کو بنایا ہے پیغمبر کو. اور اس کا ڈیفینس سسٹم بڑا مضبوط تھا, بڑا مضبوط سی. ویری اس معنی میں وہ نہیں تو میں سامنے آیا قرآن سے, الحدیث سے پتہ کرتے نا اس کی کیا تھی, کیلیبر تھا اس کی ساتھ حکومت کا. جناب سلیمان اور آج صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی نہیں تھی نا ایک ریاست, وہ ہوتے تو کتنا زبردست ڈیفینس سسٹم ان کے پاس ہوتا ہے. پھر بھی قرآن تھا بڑا بڑا ڈیفینس, یہ تھا دنیا دہل جاتی اگر وہ فوراً ہی کنورٹ ہو جاتے انسان یا تھا نا کچھ کہنا یہ تھی اس کا روب, اس قرآن کی برکت ہے. پوری دنیا کو عاجز کر دیا اس بوجھ سے. وہ تو حیران تھے, رانی بڑے بڑے زوراور رومی رانی سب اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے. وہ کیا ان کے پاس گیا, اسلحہ بھی لے لینا, اسلحہ بھی. اس قائد کی روح سے اللہ نے کہا ہے ڈیفینس مضبوط رکھا. ایدم باسم و شدیدم و منافر. اس دورے میں چونکہ گھوڑے اور چیزیں تھیں, اللہ نے کہا ڈیفینس اپنا مضبوط رکھنا ہے. یہ نہیں مانگتے پھر وہ امریکہ امداد بھیجا, وہ کہنا میں سارے ہی کھلا دوں گا 10 ملین 100 ملین یہ منہ کھول کے پہلے بیٹھے ہوں, ویسے خلاف ہے. کیوں نہیں روکتا, نہیں کھانی تب انداز نہیں چاہیے. کوئی ہے میں ایمان والا ہے کوئی, کیوں اس کی امداد کہ یہ اس کو کر رہے, اس کو طرف رجوع کیوں کر رہے. یہ سعودیہ مر گیا تھوڑی اس کا پیسہ, بہت زیادہ. کوئی امریکہ کا پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. ساری معیشت چھوٹی دبئی والے ہیں, یہ تھوڑا کتنے بندے ہیں 20 لاکھ بندہ, کیا یہ ہمارے 50 لاکھ بندہ آیا ہوا ہے. افغانستان سے کھلا رہے ہیں نا, جیسے بھی کھلا رہے ہیں. ان کو کیا تکلیف دیں ہم کو, اسلام نہیں دے سکتے کھانے کا دو, کیا مسئلہ تھا. امریکہ سے امداد رہی ہے, میں سن رہا تھا نیوز 100 ملین کی امداد کھانے پینے کی اشیاء امریکہ بھیج رہا ہے. کیوں مانگ رہے ہو نصارہ سے؟ اب تو ہمارا ایمان کہاں گیا ہے؟ تم ایمان عمل ہو ہی نہیں. تم ایک کمیونٹی ہے جیسا ہندو یا عیسائی ایک کمیونٹی ہے, آپ ایک کمیونٹی مسلمان. مسلم ہی ہونا کوئی اور چیز ہے, مسلم ہونا کوئی اور چیز ہے. اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی. کبھی آیت گزری ہے ذہن سے. پاکستان باندھتے ہی سارا پاکستان ادھر ہی چلا گیا, امریکہ پڑتا نہیں ہے. یہاں سے اس کو نکالا انگریز کو, اس کے پیچھے چلے گئے. ہماری بہت سب فیملیز دوست احباب جانتے ہیں, وہ دیر اینڈ دین ہی دوڑنا شروع کرتا انگریز کے پیچھے. بیماری پہ نہیں کول سے تڑے آیا سی اچھے جان لگ پہ. کیوں؟ وجہ ایمان نہیں ہے. ایمان رتی بھر ایمان نہیں ہے, ہم سارے شامل ہیں اس میں. تو یہ اللہ نے یہ آج بیان کی اعلی حدیث کے اندر کہ اپنی قوت کو مضبوط رکھے, گھوڑے تیار رکھنے ہر وقت, سامان ہر تیار رکھنے. اگر تو بچنا ہے, خیل بغال ہر قسم کے جنگی گھوڑے سلیمان کے پاس دستے تھے, فوجی گھوڑے. اور حرام خور کیا کہتے ہیں ان کی تشہیر سنیں. ہاں جی, وہ دسے کا معائنہ کر رہے تھے, دسے گھوڑے کا دسا گزرا جس طرح ہمارے ملٹری کا معائنہ ہوتا ہے, جو ہاں قافلہ سیلنگ سے, یہ ہمارے فوجی کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے کیا بھی لیا ہوتا جنگی میرے سامنے پیش کرو. اچھا پیڑ ہو رہی ہے, گزر گئے سینکڑوں ہزاروں جتنے دن بھی گئے. اس کاٹ گزرا گھوڑوں کا, بڑے زبردست تیار شدہ گھوڑے جنگی گھوڑے جو تو گزر گئے. کہتے جی وہ دیکھ رہے ہیں
ਅਸਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, मैंने घोड़ियां की वजह मेरी अशद ही नमाज चल गई। यहाँ मानते हो अशद की नमाज पीछे से आ रही, वो तो तुम तो क्या सामान से है ये अशद की नमाज, 5 नमाजें यहाँ तो कहाँ से ले आए? वो सुलेमान के हवाले से यहाँ मानते हैं। कहते ये असर की नमाज का वक़्त देर होगी, सूरज गुरू हो गया और ना क्या ना घोड़ियां दे वजह मेरी नमाज लगी। लियाओ वापस। हालांकि इख्तियार तो इंसान के हाथ में होता है ना कि आपने गलती हुई, आपने वो घोड़े ने किसी दूसरों के सामने हाँ जॉब वाला ये वाक़यात इनकी किताबें में दर्ज मैं पढ़े नहीं से वो उन कहना वापस लाओ, वापस ले आना उन्हें कि तलाबो आर फड़ावो तलबा या कलारा उन्होंने साथ दिया लता कर दी। अंदाजा लो ये नबी का मुकाम है। और कितनी आगे दे ईशा भी आई हुई, मगरब भी आई हुई, तो वो भी गई। काटते काटते में हजारों घोड़े थे वो, कहते हैं 50,000 कितना लता कर दिया एक बंदा 50,000 को गई को लता करता था एक रात से। अंदाजा लो तुम उथे कोहराम नहीं जमाले के खून नहीं उथे वेखिया, उथे सारा मैदान खूना नहीं पाया। उन्होंने कसूर की घोड़ों के केस अल्लाह तक क्या करे घोड़े तैयार रखा है इस आयत की रूह से। इस आयत की दूसरे तो घोड़े तो जरूरत है जबकि सलमान की है उन बढ़ा दिया दूता लो मन घड़ता है जी, ये सारा मन घड़ते है भाई। मन घड़ता ये जो आसान हदीस है वो सही करती थी मामला। इनके खिलाफ साजिश है सारी, यानी कुरान के खिलाफ साजिश और सस्ती तक की उम्मीद थी लेके बैठे। अहमद पेश की किताब किया तौबा तो यहाँ तो कहता है घोड़े तैयार रखो, रेडी करो, उनका रेडी करो। सारा जो यहूद के साथ दोस्ती किया था उन्हीं की रिवायात को अपने उनकी सारी तालमुदी कहानियाँ, बाइबल की कहानियाँ, उनकी बात उनकी जो किताबें लिखी मन गर्द वो इसमें आ गई है हदीसों में अपनी किताबों में। और तफसीर इब्न कसीर वो बड़ा रोप पाते हैं तफसीर फलां। अच्छा जी साढ़े क्यों रोप पाते साढ़ा कुरान साढ़े कल है आसान हदीस आसाना तफसीर आसाना बयान ये तो हमारे पास ला इसके पर कसबटी लगाते चेक करते हैं इधर कितना सोना लिया हम तो इसके पर चेक करें। ये किताब महन है महमन है अल-महन अल्लाह भी अल-महमन है, अल्लाह की सिफत है अल-महमन, उसका कलाम ही महमन है निगरान है अल्लाह। जितने मर्जी झूठ ले आप गढ़ के इसके सामने पेश करेंगे खत्म हो जाएगा। ये तो कह रहा घोड़े तैयार रखो और सुलेमान ने सारा दिफाई निज़ाम भी अपना ख़त्म कर दिया, अपने हाथों ही दरम भरम करता। उनकी तो आवाज़ सुन के लड़ती थी दुनिया, वो खुद ही वो तो स्टेट से दाखिल हो रहे सन। ये मैंने गैस करा ना ये असल में। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहूद के बारे में कुछ इतरात फराहम करना चाहूँगा। आज इतना ही काफ़ी है। अगली था यहूद की जो थी ना नाफरमानी है अपने मैया का साथ अल्लाह के साथ जो 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 जराइम की एक लिस्ट है पूरी लिस्ट है जराइम की लिस्ट है उसको अच्छी तरह ग्रास करें आसान हदीस में से देखें वो क्या उसकी जराइम की लिस्ट है। नसारा और ये हो अल्लाह ने क्या था वो कहता इन्होंने दोस्ती ना करना अल्लाह ने को पता है ना उसको तो एंड तक पता है उनकी जहनीत का। हम तो कुछ ही भी नहीं तो इतना रखते लोग जो अल्लाह ने मना कर दी ला तत्तखिजुल यहूद ये मोह को मायदा मुतशाबे नहीं है। ये मुतशाबे नहीं हुक्म है। इसलिए आज जो मैंने आज आपके ज़हन में ये सब देना था कि कुरान अहसन हदीस है। जब अहसन हदीस मौजूद है
تو وہاں بتائیے لوگوں کی کہانیاں فلاں فلاں فلاں، اس کی کیا ویلیو رہتی ہے؟ آگے جا کر اپنے رسول کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ کوئی بات نہ کر سکے، چیک نہ کر سکے. یہ ظلم ہے کیا ہے نا کہ کوئی انکار نہ کرے، فالو نہ. تم کون ہوتے کسی کو زبردستی کرنے والے؟ ہم تو اس کے چپ پر چیک کریں گے، تمہیں بھی چیک کریں گے جو تم بیان کرے. تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہو قرآن کے ساتھ؟ تم بھی چیک کریں گے، تمہاری بات کو چیک کریں. یہ کسروٹی ہے قرآن کتاب محمد کا اور اتنا کبھی انشاءاللہ اگلے درس میں آج جائم کی لسٹ آپ کے سامنے آئے گی. باخریدہ وَأَنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ نَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اے میرے پروردگار، جتنے ساتھی یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے علم اور فہم میں اضافہ فرما. مولا کریم جہاں جہاں تک یہ دوست ہو رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور فہم میں اضافہ فرما. ہم سب کے گھروں میں برکات عطا فرما. ہم سب کو دشمنان قرآن اور اسلام سے محفوظ فرما. ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنے اس الحدیث کے علم کو سیکھنے کے بعد ہم دنیا میں اس کی روشنی کو عام کرے. ہمارے گھروں میں برکات عطا فرما. آنے والی آگ سے ہمیں بچایا، ہمارے بچوں کو بچایا، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان قوانین کی پابندی کرنے والے بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.